بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام لے کر نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر یہ پارہ 30 ہے اور سورہ اعلیٰ اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جو شروع کرنے کی جو فرائض ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تھا کہ طہارت تھی، دوسرا ستر عورت تھا، اور تیسرا تھا استقبال قبلہ، چوتھا تھا وقت، اور پھر پانچواں تھا نیت۔ اب جو چھٹی شرط ہے جو نماز شروع کرنے کی شرائط ہے، اس میں چھٹی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، چونکہ یہ بھی قرآنی حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو اس لیے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے یعنی کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے۔ اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی دوبارہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیک السلام، پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری بار یہ اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے، یعنی کہ جب تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی کہا تو آپ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرما دیں کہ میں پھر کیسے نماز پڑھوں، کہ میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو فرمایا جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، کامل وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آئے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز میں کرو، یعنی کہ سجدے کے اوپر سجدہ کرنا، ابھی رکوع کے لیے پورا جھکے نہیں، ساتھ ہی فوراً کھڑے ہو جانا، ابھی پورا پراپر کھڑے نہیں ہوئے تو ساتھ سجدے میں چلے جانا، ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا دوسرے کے لیے آدھا بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جانا، یہ نماز کی چوری کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یعنی کہ 2 مرتبہ سے 3 مرتبہ واپس کیا، جاؤ جا کے نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کر آئے، پھر فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیجئے، مجھے تعلیم فرما دیجئے کہ میں کیسی نماز پڑھوں۔ تو اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز جب پڑھو تکبیر تحریمہ کو ہو، سکون کے ساتھ جائے نماز پر انسان کھڑا ہوتا ہے، دایاں پاؤں رکھتا ہے، یا مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھتا ہے، اس کی دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 5 نمازوں میں سے کون سی نماز ہے، کوئی نفلی نماز ہے، اس کا وقت کیا ہے، وہ اپنے ذہن میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر تکبیر تحریمہ سے نماز کو شروع کرتا ہے اللہ اکبر، صحیح طریقے سے کہہ کر۔ خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ سینے کے اوپر باندھتی ہیں یا سینے کے نیچے باندھتی ہیں، مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پیٹ پر باندھتے ہیں۔ تو جب نماز شروع کرتے ہیں تو مکمل مخارج کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز مکمل قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
आयत जब मुकम्मल होती है वहाँ पे अपना सांस तोड़ देते हैं, सांस जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दिया तो यहाँ पर रुक जाना है, वक्फ करना है, सांस तोड़ देना है, आवाज़ रोक देना है, ना कि अब सूरा फातिहा ज़बानी याद है, प्रैक्टिस भी खूब है, अब एक सांस में ही सारी सूरा पढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत गलत होता है। हम कोई मजमून लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, जहाँ कोमा वहाँ पे कोमा लगाते हैं। कोमा की अलामत क्या होती है कि अभी जो है सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बात अभी जारी है। और फुल स्टॉप का क्या होता है कि यहाँ पर हमारी बात मुकम्मल हो गई, आगे नई बात शुरू हो रही है। जब हम एक आयत को मुकम्मल करते हैं तो इट्स मीन कि आयत का मतलब मुकम्मल होने का ये है कि यहाँ पर कलाम मुकम्मल हो गया, अब आगे नई बात है। ठीक है, तो इस तरीके से नमाज को पढ़ते हैं कि जब सूरा फातिहा पढ़ी तो सूरा फातिहा की हर आयत पर वहाँ पर वक्फ करना है, सांस भी तोड़ना है, आवाज़ भी रोकनी है, फिर उसके बाद दूसरी आयत शुरू करनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, 7 आयतों में ऐसा ही करना है। एक सांस में पूरी सूरा फातिहा नहीं पढ़ देनी, इत्मीनान के साथ, मुकम्मल मखारिज के साथ अदा करें नमाज को, अच्छे तरीके से अदायगी के साथ मद्दात का ख्याल रखें और दीगर जो कवायद हैं उनका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर हरूफ जो उसके अंदर हरूफ होते हैं जो करीबु सौत हरूफ होते हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं उनका ख्याल रखें। जैसा कि आम तौर पर लफ्ज़ क्या पढ़ा जाता है, अनआमता, अनआमता नहीं है। आप अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर आइन है, अनआमता, आमता आइन है। ऐसे सिरात अल्लाह जीना पढ़ लेते हैं, सिरात नहीं है, सीन नहीं है, सौद है, सीरा, सीरा पुर करेंगे, सिरात वल्लज़ीना। मुस्तकीम लोग पढ़ते हैं, मुस्तकीम, जबकि वहां पर ता है, मुस्तकीम। ठीक है, वलद्दालीन की मद को पूरा नहीं करते, अच्छे तरीके से नहीं अदा करते। बाज वलज़्वालीन पढ़ रहे होते हैं, दौद को ज़्वाब में बदल देते हैं, जबकि दौद है, ज़्वा तो है ही नहीं, वलज़्वालीन तो कोई लफ्ज़ नहीं है, वलद्दालीन है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत का हाल पूछो तब भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा नमाज का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है, अलहम, हा को प्रोनाउंस करना होता है, ना के हा को। तो ये तो सारी नमाज के अंदर जो किरात होती है उसकी बात है कि नमाज के अंदर किरात हमें कैसी करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किरात का ख्याल करना चाहिए। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हा को हल्क से अदा करेंगे तो इसका माना क्या होगा कि तमाम शुक्र और तारीफ़ किसकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। ठीक है, हम क्या कह रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आइन को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, हम पढ़ रहे होते हैं हमजा, जिसको आप अलिफ कहते हैं। अब हम और हम में फ़र्क है, जब आप हम्द कहेंगे तो मतलब है कि तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। जब रब्बिल आलमीन की आइन को पढ़ेंगे तो उसका माना और होगा, जब आलमीन पढ़ेंगे तो उसका माना और होगा। हम्द का माना होता है तारीफ़ करना, शुक्र अदा करना, और हम्द दो चश्मी जो हा होती है उसका माना होता है पुराना होना, पुराना होना। अब देखो आम तौर पर हम सब जितने जो सुन रहे हैं, सुनने वाले, आप इन नमाज़ों को चेक कर लें कि जब सूरा फातिहा हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं नमाज, जिससे जब तकबीर तहरीमा पढ़ ली, सना पढ़ा, वहाँ पे सना में भी सुबहानकल्लाह पढ़ रहे हैं या सुबहानकल्लाह पढ़ रहे हैं। अगर सुबहानकल्लाह पढ़ रहे हैं तो फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर सुबहानकल्लाह पढ़ रहे हैं तो फिर हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें इस फिक्र करने की ज़रूरत है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, अपने रोज़गार के लिए परेशान होते हैं, सेहत के हवाले से हमें परेशानी होती है, और दीगर कोई यानी कि ख़ानदान में, फैमिलीज़ में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में कोई परेशानी आ जाए, हम उनके लिए फ़िक्र करते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर के काम काज के लिए हम परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, मेरा वो काम रखा हुआ है, मैंने मशीन लगानी है, मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, मैंने झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, खाने में क्या बनाऊँ, खाने में क्या पकाऊँ, हमारी तो फ़िक्र यही होती है। तो अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हमारी फ़िक्र, यानी कि आज का मेरा लेक्चर सुनने के बाद क्या पहली फ़िक्र होनी चाहिए कि हम अपने कम अज़ कम पूरा कुरान पाक नहीं सही कर सकते तो जो नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें, नमाज में पढ़ी जाने वाली तस्बीहात, अज़कार जो भी है वो हम अपने दुरुस्त कर लें।
اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو پھر تو صحیح ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ رب العالمین میں ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ دکھ دینے والوں کو پالنے والا. جبکہ لفظ کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا. آپ جہانوں کی تعریف کریں تو کتنے جہان ہیں. آپ دیکھیں یعنی کہ جو سمندر میں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مچھلیاں ہیں، کتنی قسم کی اقسام ہیں. جتنی مخلوق سمندر کی ہے وہ ایک ان کا الگ جہان ہے. جتنی بھی اقسام ہیں، جو ہواؤں فضاؤں میں پرندے اڑتے ہیں ان کا الگ جہان ہے. جو جنگل میں درندے اور جانور رہتے ہیں ان کے الگ جہان ہے. جو زیر زمین چیونٹیاں اور انسیکٹس وغیرہ سارے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی حشرات الارض پائے جاتے ہیں ان کا الگ جہان ہے. ایسے ہی ہم انسان ہیں، ہمارا الگ جہان ہے. خواتین کا الگ، بچے الگ، بوڑھے الگ، مرد الگ. اس کے بعد جنات ہیں ان کا الگ جہان ہے. کہکشائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. سب اپنے اندر ایک جہان سموئے ہوئے ہیں. وہ سب کا رب ہے رب العالمین. آئین کو حلق سے نکالنا ہے، نہ کہ سافٹ پڑھ دینا ہے رب العالمین. الف پڑھ دینا ہے، حمزہ پڑھ دینا ہے. الف میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ یعنی کہ الف ہی پڑھتے ہیں، الف کو سمجھتے ہیں، جبکہ الف میں جب حرکت آتی ہے تو حمزہ کہلاتا ہے. رب العالمین سے کیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ پرانا ہو، دکھ دینے والوں کو پالنے والا. نعوذ باللہ. یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوا؟ پرانا ہونا، دکھ دینے والوں کا پالنے والا. نعوذ باللہ. جبکہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر نعبدو، ایاک نعبدو کی آئین کو نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ نعبدو. نعبدو یہاں پر بھی حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب نعبدو آئین سے لکھا ہوا ہے. آئین کی پہچان تو سب کو ہے. نعبدو پڑھیں گے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ صحیح ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نعبدو. اب نعبدو کا منع کیا ہے؟ ہم جنگلی بنتے ہیں. اس کا میننگ یہ ہے ہم کیا بنتے ہیں؟ جنگلی بنتے ہیں. نعبدو. کیا ہم نعبدو پڑھ رہے ہیں یا نعبدو پڑھ رہے ہیں؟ نعبدو. ایسے ہی نستعین. نستعین جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں. اور پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ نستعین. آئین جو حلق سے نکلتی ہے اس کو نہیں نکالتے. آئین کو پڑھنے میں، سیکھنے میں کوشش نہیں کرتے. نستعین ہے، نہ کہ نستعین ہے. آئیے نستعین کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. دکھ دینے والوں کا پالنے والا. رب العالمین کا بھی یہی تھا، دکھ دینے والوں کا پالنے والا. اور نستعین کا معنی بھی یہی ہے کہ دکھ دینے والوں کو پالنے والا. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ یہ میننگ بالکل اٹھ جاتا ہے. انعمتا آئین سے ہے. آئین نہیں پڑھتے ہیں انعمتا. امتا حمزہ. اب انعمت علیہم جہاں پر ہم اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں. اللہ پاک ہم تیری مدد عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں کیا کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ کے انبیاء ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. یہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نساء میں آتا ہے. یہ 4 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا جائے، یا جو انعام ان پر ہوا ہے، جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ہوا ہے، تو پھر تم ان کی زندگیاں پڑھ لو، ان پر چلو، ان کے راستے پر چلو گے، تم انعام یافتہ میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں نستعین، دکھ دینے والوں کو پالنے والا. انعمتا جن پر تو نے احسان کیا. پڑھتے ہیں انعمتا جن پر تو آہستہ سے رویا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کیا الیاذ باللہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انعمتا علیہم. اب علیہم پر بھی آئین جو ہے نا نہیں پڑھی جا رہی، حمزہ پڑھی جا رہی ہے. معنی کیا اس کا ہو جائے گا؟ جن پر تو آہستہ رویا. کفریہ کلمات ہیں ہماری سورہ فاتحہ کے اندر بھی. سورہ فاتحہ کو درست کرنے والا بھی کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ہے. ولضالین دعاد ہوتی ہے، کوئی دعاد پڑھتا بھی ہے تو دعاد کو موٹا پور پڑھا جاتا ہے، تو دعاد کو وہ دال پڑھتے ہیں، دال. ولضالین یا ولضالین، تو یہ پڑھنا غلط ہے. یعنی کہ ولضالین کا معنی کیا ہے؟ بہکے ہوئوں کو راستے
راستے پہ چلانے والا، ٹھیک ہے، جو بہکے ہوئے ہیں ان کو راستے پر نہ چلا. ہم کہتے ہیں اللہ پاک جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، جن پر تیرا غضب ہے، تو جن سے ناراض ہوا ہے، جو بہکے ہوئے ہیں، ان کے راستہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں راستہ چاہیے انعام یافتہ لوگوں کا، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن پر تو نے احسان کیے ہیں، ہمیں ان کا راستہ چاہیے. بھٹکے ہوئوں کا، بہکے ہوئوں کا راستے پر ہمیں نہ چلا. اور ہم پڑھتے ہیں ولضالین، راستہ بتانے والوں کے راستے مت چلا. جو راستہ سیدھا دکھاتے ہیں ان پہ ہمیں نہیں چلنا. یعنی کہ صرف سورہ فاتحہ کو اگر ہم لے لیں تو یعنی کہ ہماری سورہ فاتحہ میں کتنی غلطیاں ہیں. آگے تسبیح ہم جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، فرض کا رکوع میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی ضا کو زا پڑھ رہے ہوتے ہیں. سبحان ربی العظیم، زیم کہہ رہے ہوتے ہیں زا، جبکہ زویم ہے سبحان ربی العظیم، زویم، ہونٹ گول ہوتے ہیں، پر پڑھا جاتا ہے. اگر نہ پڑھا جائے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، تاکہ کم از کم کفر سے تو بچ جائیں، غلطی تو نہ ہمارے اندر ہو. سبحان ربی الکریم پڑھا جا سکتا ہے.